نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زینت محفل، صدر محفل، رونق محفل جناب پیر السید محمد ضیاء الدین الگیلانی البغدادی ثم الحسنی والحسین. اور جناب پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب اور میزبانان محفل جناب حاجی محمد اسماعیل صاحب، حاجی شوکت صاحب، حاجی غلام صاحب اور دیگر بزم کے اراکین، السلام علیکم. اصل میں حضرت صاحب تشریف فرما ہے، خطاب کا موقع نہیں ہے. عربی میں قاعدہ ہے کہ لقاء الخلیل شفاء العلیل، یار کا دیدار مریض کی دوا ہے. تو مرشد کا دیدار ہو رہا ہے، مریدین بسط ادب و احترام تشریف فرما ہے. چند گزارشات. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جنہوں نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ پہلا جملہ ترکیب کے لحاظ سے، کمپوزیشن کے لحاظ سے شرط ہے. دوسرا جملہ جزا ہے. تو اللہ کی اطاعت کی شرط یہ ہے، پہلی شرط اطاعت رسول ہے. اس کے بعد جزا جملے کا کہ جس نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ ترتیب بن گئی. اب ایک نیا نقطہ ہے. اگر آپ کہے کہ کہاں پڑا ہے تو یہ کوئٹہ دربار میں پڑا ہے. نقطہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، قرآن نے جو ترتیب بتا دی کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت پہلے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت. آپ نے دنیا میں تو ایسے بہت ساری مثالیں دیکھی ہے، ایگزامپلز دیکھے ہیں. ایسے لوگ ہزاروں کروڑوں اربوں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو مانتے ہیں مگر حضور علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہے یا نہیں؟ ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والے ہیں، مگر ہم نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر رہا ہو اور خدا کی وحدانیت کا منکر ہو. ترتیب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار مقدم ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی مؤخر ہے. نقطہ باری ہو گیا. کلمہ طیبہ میں تو لا الہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں. مگر جب آپ تسلیم کرتے ہیں، جب ایمان لاتے ہیں لوگ، تو سب سے پہلے اقرار محمد الرسول اللہ کا ہوگا، اس کے بعد اقرار لا الہ الا اللہ.
اس ترتیب سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر ایمان کی ترتیب میں محمد پہلے ہے، اللہ بعد۔ کیسے؟ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو جب ہم نے حضور علیہ السلام کی بات مان لی تو یہ اطاعت رسول ہے، اور جب ہم نے وہ نمازیں ادا کر لی تو یہ عبادت خدا۔ ترتیب یہ بن رہی ہے۔ انبیاء کرام پہ احسانات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عصا کا معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ معجزہ دیا، نوح علیہ السلام کو علیحدہ معجزہ دیا، مگر وہ سارے معجزے حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع۔ حضرت خالد بن ولید دوران جنگ، دوران جہاد یوں بھاگ گئے، ٹوپی گری، اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ دوران جنگ یہاں وہاں کہاں بھاگ رہے ہو؟ فرمایا کہ میری ٹوپی میں حضور علیہ السلام کا بال مبارک ہے، میں اس بال مبارک کی وجہ سے جنگ جیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کا بال معجزہ۔ ہرقل بادشاہ کے سر میں درد تھا، حضور علیہ السلام کا بال شریف ٹوپی میں رکھا، سر کا درد جاتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب وصال فرما گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک اور بال مبارک میرے کفن میں رکھے جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری مغفرت فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام کا بال مبارک معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، پتھر سے چشمے نکل پڑے، مگر سبحان اللہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو سارے معجزے انبیاء علیہ السلام کے وہ حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع ہے۔ پھر یہ پوائنٹ یاد رکھنا، علماء ظاہر حقانیت کی دلیل نہیں، کسی امت کی حقانیت کی دلیل اولیاء کرام۔ سبحان اللہ کہا کرے۔ آپ کیفیات میں ہے، ایک نکتے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں۔ علماء ظاہر جب یہودیت منسوخ نہیں ہوئی تو اس میں آصف بن برخیا ولی پیدا ہوئے، اصحاب کہف اولیاء پیدا ہوئے۔ جب یہودیت منسوخ ہوئی پھر علماء تو یہود میں پیدا ہوئے مگر اولیاء پیدا نہ ہوئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی امت کی حقانیت کی دلیل صرف علماء ظاہر نہیں، حقانیت کی دلیل اولیاء باطن اور اولیاء کرام۔ میرے محترم سامعین و حاضرین، اولیاء کرام حضور علیہ السلام کا معجزہ، اس کی تکمیل اولیاء کرام کی کرامات ہے، اور حضور علیہ السلام کی تصویر کامل، آپ کے معجزات کی تکمیل اور تحسین اور کمال اولیاء کرام کی کرامات ہے۔ اولیاء کرام امت اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ کل میں نے عرض کی، اس کو میں ایک جگہ بھول گیا، کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کہ گھر جو چور آیا
اس کو جب کچھ نہ ملا تو چور جب خالی ہاتھ گیا، آپ نے خادموں سے کہا پکڑو چور کو، غوث کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ خادم نے کہا حضور پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا فلاں علاقے کا کتب اس کو بنا دو۔ مجھے حضرت صاحب سے میں نے ایک واقعہ سنا کہ ہندوستان میں کسی علاقے میں کوئی ہندو تھا، قریب المرگ تھا، اس کی روح قبض ہو رہی تھی مگر روح قبض نہیں ہو رہی تھی، وہ قریب المرگ تھا، علاج ہوا، جوگی آئے، پنڈت آئے، مگر وہ جان اس کی نکل نہیں رہی۔ ایک مسلمان نے کہا کہ ارے یہ زندگی میں کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ 11 ولی غوث العظم 11ویں والے کی 11ویں دیا کرتے تھے تو ہندو۔ تو اس نے کہا بات بڑی صاف ہے، غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا جاتے جاتے دنیا سے اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، زور سے کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سادہ پیر، پیرانہ پیر، سادہ پیر۔ میں مختصر خطاب کروں، مختصر عرض۔ آپ جب اسمائلنگ فیس دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سمجھ رہے، اوپر سے نہیں جا رہا، تو جواب دو سبحان اللہ سے، سب کہو سبحان اللہ۔ تو دنیا سے جاتے جاتے اس ہندو کی جان قبض نہیں ہو رہی، تو اس شخص نے کہا غوث العظم کا وعدہ ہے میرے ساتھ محبت کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا، یہ کلمہ پڑھے اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ رشتہ داروں نے کہا وہ پڑھ کلمہ، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جان چلی گئی۔ تو اس وجہ سے مولانا روم فرماتے ہیں تو اگر خواہی زیستن با آبرو، ذکر او کن، ذکر او کن، ذکر او۔ اگر باعزت زندگی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کا نام لیا کرو، ان کا نام جپا کرو، ان کا ورد زبانوں پہ جاری رکھا کرو۔ تو میرے محترم سامعین، حضور غوث العظم کہ اس دور میں کامل اور مکمل اولاد میں آپ کی تعلیمات کا کامل نمونہ پیر سیدنا طاہر علاء الدین ہے۔ یہ اپنے وقت کے غوث تھے، اور مجھے اپنے بڑوں نے بتایا، نئی بات بتا رہا ہوں، حضرت صاحب تشریف فرمائے کہ کسی نے پوچھا بابا سے، بڑے بابا سے، کہ حضور یہ جو لال شہباز قلندر میں جو معصوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوث کی اولاد ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے سر جھکا، یوں گردن جھکا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی، آپ نے ذرا گردن جھکائی اور فرمایا ہاں لوگ صحیح، مگر یہ غوث العظم کے بیٹے سید عبدالرزاق کے شہزادے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لال شہباز قلندر کی ڈیوٹی غوث العظم نے لگائی تھی کہ آپ سیون جائے، انہوں نے تھوڑی سی تاخیر کی، تو غوث العظم نے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ ہم نے لال شہباز قلندر کو حکم دیا ہے، ابھی تک پہنچا نہیں ہے۔ یہ ہماری جگہ بیان نہیں کرتے، اپنے اہل دل میں بیان کرتے ہیں۔
ہر جگہ یہ نہیں کالج اور یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں، یہ دل والوں کی باتیں، روحانی باتیں. وہ کہیں گے کس کتاب میں لکھا ہے، چھوڑو. انہوں نے کہا کہ جان نہیں رہا لال شہباز قلندر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لال شہباز قلندر حضرت غوث العظم کی بات مانو. تو آپ نے فرمایا سر آنکھوں پر، مگر عرض یہ ہے وہ ہمیں 2 شہزادے عطا کرے تاکہ میں ان کا تصور کروں، تصور غوث کا جمع ہوں. بغداد تو نہیں جا سکتا، ان شہزادوں کی خدمت کرتا رہوں اور میں تصور غوث العظم کا جماتا رہوں. انہوں نے کہا صحیح. حکم ہوا، حضور علیہ السلام کا 2 شہزادے پہنچے. آپ دودھ پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے. گرمی کی وجہ سے وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، شہید ہو گئے. اب لال شہباز قلندر نے فرمایا میرے پاس آنے والے سب سے پہلے شہزادگان غوث کے پاس آیا کرے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ ایسا ہم نے کبھی مکمل واقعہ جب سر جھکاتے تو ایسی تفصیل بتاتے تھے کہ حیران ہو جاتے. آپ بڑے خوش نصیب ہے اس کامل مرشد کے ساتھ. تقریروں کا مسئلہ نہیں ہے، باتیں ہو چکی ہے، روح کو صاف کرنے کا مسئلہ ہے. خطابات کر چکے، ایڈریسز ہو چکے، اب من پہ نظر رکھنا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. جنہوں نے خدا اور رسول کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کی، تو اللہ ختم کر رہا ہوں مختصر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو جنت نہیں ملے گی، سنگت ملے گی. مولا میں نے عبادت تو کی، ریاضت کی، فرمایا نہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انبیاء ہے علیہ السلام، جو صدیقین ہے، جو شہداء ہے، جو صالحین ہے. عرض ہوا کہ ہم نے عبادت کی اس لیے کہ جنت ملے. فرمایا کہ اولیاء کی سنگت ہی تو جنت ہے، ان کا ساتھ ہونا، ان کا ساتھ رہنا، ان کو دیکھنا ہی تو جنت ہے. الغرض سنگت میں رہیں گے آخرت میں تو جنت ہی ملے گی. الغرض بات ختم کر رہا ہوں، بس کبھی میرا موڈ خطاب کا کبھی نہیں، مختصر عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کو صحابہ نے، لوگوں نے جب دیکھا اخلاص سے، تو نبی کے چہرے کو دیکھنے سے صحابیت مل گئی. کامل ولی کے چہرے کو دیکھنے سے صحابت تو نہیں ملے گی، صحابیت تو ختم ہوگی. کامل ولی کے چہرے کو دیکھنے سے ولایت تو ملے گی. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. بابا کی، ہمارے مرشد کھری بابا کی آرزو ہے، یہ امنگ ہے، یہ ڈیزائر ہے کہ یہ غوث العظم کی خوشبو، یہ پیر سیدنا طاہر علاء الدین کی محبتوں کی خوشبو، یہ تقسیم در تقسیم ہوتی رہے. یہ محبت کی خوشبو، جب ہر جگہ نفرت اور حقارت کی فضا ہے، ماحول نفرتوں سے، کدورتوں سے، حقارتوں سے غبار آلود ہے، گرد آلود ہے، پھر ضرورت ہے کہ ہر گھر میں یا غوث کا نعرہ ہو، پھر ضرورت ہے کہ ہر گھر میں یا رسول اللہ کا نعرہ ہو. وما علینا الا البلاغ.